مکہ کے سرداروں نے، تمنداروں نے، وڈیروں نے، اس وقت کے مشرکوں نے، ٹیٹ کافروں نے محاصرے کیے، ناکہ بندیاں کی، حد بندیاں، داخلہ بندیوں کے آرڈر چل پڑے۔ سرداروں نے کہا خبردار محمد مصطفیٰ کے گھر کوئی سہولت نہ پہنچے۔ سنو، لوگوں نے بائیکاٹ کیا، قرآن کی تحریک پروان چڑھی، تکبیر کے نعرے بلند ہوئے، اللہ کی الوہیت کی باتیں جو چلیں، کفار بکلاہٹ کا شکار ہو کے کہنے لگے خبردار سارے ناطے توڑو۔ سنو، ایک وقت یہ بھی آیا خدیجۃ الکبریٰ کا گھر ہے، مولانا سنو، خدیجۃ الکبریٰ کا گھر ہے، اللہ گواہ کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، پینے کو کچھ نہ ہوتا تھا، پہننے کے کپڑے وافر مقدار میں نہ ہوتے تھے۔ خاتون جنت سمیت زینب بنت محمد، رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد، فاطمہ الزہرا بنت محمد، چاروں بیٹیاں محمد پاک کی ماں کے دیکھتے دیکھتے بھوکی سو جایا کرتی تھی۔ حضور پہ فاقے تھے، اماں خدیجۃ الکبریٰ پہ فاقے تھے، کھانے پینے کو کچھ نہیں، پہننے کے کپڑے وافر مقدار میں نہیں، کوئی سہولت نہیں، کوئی آسائش نہیں، کوئی ضروریات کی بات نہیں۔ لاہور کے ذمہ داروں، تاجروں، کاشتکاروں سنو، اللہ گواہ ایک وقت میں امیر ترین بی بی تھی شہر مکہ میں خدیجۃ الکبریٰ، آج اسی شہر مکہ میں غریب ترین بی بی رہ گئی خدیجۃ الکبریٰ، مفلس ترین بی بی رہ گئی خدیجۃ الکبریٰ۔ کئی دن کے فاقے آنے لگے، لیکن اللہ گواہ میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ادھر دیکھنا یار، پیچھے ہو جاؤ، آپ کوئی اور ساتھی آگے بیٹھے جاگ رہا ہو، ادھر آئیں یار، کیا ہو رہا ہے ذوالقرنین آپ کو؟ سنا بھائی، اما خدیجۃ الکبریٰ، اس جملے کو نوٹ کرنا بھائی، امیر ترین بی بی تھی کل مکہ میں خدیجۃ الکبریٰ، توجہ چاہتا ہوں، آج غریب ترین بی بی رہ گئی خدیجۃ الکبریٰ، لیکن 25 سال، مولانا غور کرنا، 25 سال جوانوں سنو، بزرگوں سنو، پردادار بیٹیوں سنو، ذکر حبیب سننے والوں گھرانے کا انداز سنو، 25 سال کی زندگی میری اماں خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کی رفاقت و معیت و خدمت میں گزاری، جیسی کیسی گزرتی رہی، بھوک آئی، افلاس آیا، تنگ دستی آئی، رنج و آلام کے پہاڑ ٹوٹ گئے، پریشانیوں پہ پریشانیاں آئیں، اپنے بیگانے ہو گئے، سجن دشمن ہو گئے، تنگ سے تنگ حالات آ گئے، لیکن 25 سال کی زندگی میں میری اماں خدیجۃ الکبریٰ نے ساری زندگی میرے حضور کو کبھی تانا نہ دیا۔